بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے خلق عظیم، ٹھیک ہے، باب صوم میں سیرت طیبہ میں ہمارا لیسن کا نام ہے خلق عظیم، جو سبق نمبر 3 ہے، اور ہم جو ہیں وہ پیج نمبر 22 سے لے کر صفحہ نمبر 22 سے لے کر صفحہ نمبر 23 تک پڑھ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 ہی میں ہمارا آگے جو ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اسی کو ہم آگے جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے امید ہے کہ آپ کو جو 3 سوال میں نے گھر کے لیے دیے تھے وہ آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے، اپنے پاس ان کو نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا۔ اب آگے ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک اپنا سبق پڑھا تھا کہ مہینے میں 3 دن کے روزے کافی ہیں۔ امید ہے آپ کو سبق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو بھی بیچ میں مشکل الفاظ آئے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو معنی بتاتی رہی ہوں، ان کا مفہوم بتاتی رہی ہوں، وہ بھی آپ کو آ گئے ہوں گے۔ تو آگے اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرماتے تھے۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی۔ یہ صحابی ہیں جو نماز پڑھایا کرتے تھے، امامت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ وہ جب نماز عشاء میں امامت کرتے ہیں تو لمبی لمبی صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو بہت غضبناک ہوئے، بہت زیادہ غصے میں آ گئے، اور لوگوں سے خطاب فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، تو لمبی لمبی صورتیں پڑھنے، ظاہر ہے نماز بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو اس سے بعض لوگوں کو جو بیمار ہیں یا ان کے لیے کھڑے رہنا اتنی دیر تک کھڑے رہنا ممکن نہیں ہوتا بیماری کی وجہ سے، اور جو کام والے ہوتے ہیں انہوں نے واپس کام وغیرہ پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو اس طرح لمبی، آپ کو تو پتہ ہے سورہ بقرہ ماشاءاللہ سے 2.5 پارے ہیں، بہت لمبی سورت ہے، 40 رکوع کی۔ اسی طرح سورہ نساء بھی بہت لمبی سورت ہے، تو ان کو پڑھنا جو ہے وہ نماز میں وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی اپنی امت کے حق میں سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرماتے تھے، تو آپ کو یہ سن کر جب لوگوں نے شکایت کی سید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو بہت شدید غصہ آیا۔ غضبناک ہونا شدید غصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ جو شخص تم میں سے نماز پڑھائے مختصر پڑھائے، کیونکہ نماز میں بوڑھے، کمزور، کام والے سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سورہ شمس، سورۃ اللیل یا سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیا کرو۔ یہ چھوٹی صورتیں ہیں نا 30ویں پارے کی، تو یہ پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نام لیے بغیر فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں یا لوگ ایسا کہتے ہیں، تاکہ غلطی کرنے والا سمجھ بھی جائے اور دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی بھی نہ ہو۔ دیکھیں اب آپ نے پیچھے بھی نام نہیں لیا، آپ نے کہا بعض لوگ لوگوں کو دین سے دور کرتے تھے، حالانکہ لوگوں نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نام لے کر ان کو تنبیہ نہیں فرمائی۔ لیکن اس طرح بولنے سے یہ تھا کہ بات ان تک آسانی سے پہنچ جائے، اور آپ کی جو سنت ہے اس پہ بھی وہ عمل پیرا ہوں۔ سورہ شمس، سورہ لیل یا سورہ اعلیٰ جو ہیں وہ چھوٹی صورتیں وہ پڑھیں، کہ جو لوگ ان میں بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں یا کمزور ہیں تو وہ بھی آسانی سے عشاء کی نماز پڑھ سکیں، اور جو کام والے لوگ ہیں وہ بھی آسانی سے پڑھ کے اپنے اپنے کام پہ واپس جا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے۔ ایک دفعہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی۔ مخزومی عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس کا نام تھا مخزوم، تو اس قبیلے کی عورت نے کی تو اس لیے اسے مخزومی عورت کہا گیا ہے۔ قریش خود کو بے عزتی سے بچانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب جو تھے، بہت زیادہ ان کے قریب تھے، تو اس لیے وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ سفارش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہ کیا کرتے کہ جو غریب ہوتا تو اس کے اوپر حد جاری کر دیتے، مطلب اسے سزا دیتے، اس کے اوپر کسی نہ قسم کی سزا۔ لیکن اگر کوئی امیر بندہ ایسا کوئی کام کرتا، برا کام کرتا، چوری کرتا یا اور کوئی برائی کرتا، تو اس کو چھوڑ دیتے کیونکہ یہ امیر ہے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہا کہ وہ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ مطلب آپ کو حضرت اسامہ جو ہے ان کی سفارش کرنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ آپ عدل و انصاف سے، آپ کے لیے غریب امیر سب برابر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ کیا، نہ ہی انتقام لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاطری غصے کا اظہار فرماتے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نہ تھی. برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ہنستے مسکراتے تشریف لاتے, دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے. مطلب بہت ہی نفیس قسم کی عادتیں, بہت ہی اعلیٰ قسم کی عادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقصد کیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے چاہیے, آپ کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اخلاق کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے جن اخلاق کو پسند کرے اس پر مستقل عمل بھی کرتا. اب یہ نہیں کہ آج اپنایا, آج تھوڑا سا دل پہ اثر ہوا, ہم نے اچھی باتیں سنی تو آج ہم نے دل میں کہا کریں گے, ایک آدھ بندے کے ساتھ کیا اور دوسرے دن ہم اس چیز کو بھول گئے, تیسرے دن کیا اور پھر نہیں. مستقل مطلب ہمیشہ اس چیز پر پھر قائم رہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہاں تک کہ وہ کام اس کی فطرت بن جائے, یعنی اس کی ایک حصہ بن جائے, اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جائے کہ بس اس نے یہ کام اسی طرح کرنا ہے. اسی کو استقامت کہتے ہیں, یعنی مضبوطی سے اپنے کسی کام پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا. استقامت کیا چیز ہے؟ مضبوطی ہے نا, کہ مضبوطی سے اس کام پر جم جانا, اس عمل پر جم جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام کاموں میں خلق عظیم پر استقامت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث, قرآن پاک کا حوالہ, اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن کا حوالہ, ٹھیک ہے, وہ ہوگی آیت. سمجھ آ گئی؟ انا احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل, بخاری شریف کی حدیث ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ عمل ہے جسے انسان ہمیشہ کرے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. مطلب چھوٹا سا ایک عمل کیوں نہ ہو, راستے سے پتھر ہٹانا ہی کیوں نہ ہو, راستے سے کوئی کانٹے دار جھاڑی ہٹانا کیوں نہ ہو, مطلب چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو, لیکن وہ اس پر پھر ہمیشہ کے لیے وہ اس پر قائم ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. اب یہ نہیں یہ بڑے بڑے کام کر لو, مسجدیں بنوا دو, یہ کر دو, وہ کر, بڑے بڑے کام کر لو لیکن ان پر پھر ہمیشہ کے لیے قائم نہ رہو, اور جو ہے ایک دن کرو دوسرے دن جو ہے وہ نہ کرو, بھول جاؤ یا کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ, تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل نہیں ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا خلق عظیم, یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمدہ اخلاق ہیں, اور آگے وہ اپنی امت کو انہی اخلاق کو اپنانے کی جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں, ان پسندیدہ افعال کو اپنانے کی ترغیب دے رہے ہیں. اب ہم نے مشق کے مفصل سوال جواب تو کر لیے تھے, ہمارے پاس اب مشق میں جو ہے وہ سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. مختصر جواب کیا ہوتا ہے؟ 2-3 لائنوں میں بات کو ختم کر دیں, صرف معنی اور مفہوم کو واضح کر دیں. سب سے پہلا سوال ہے خلق عظیم کا معنی اور مفہوم بتائیں. ٹھیک ہے, جواب ہے عمدہ افعال اور پسندیدہ خصائل کو بآسانی, رغبت اور بے تکلفی سے ادا کرنے کو خلق کہتے ہیں. جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے, زبان بے تکلف بولتی ہے, اس طرح تواضع, ایفاء عہد, حق گوئی, رحمت و شفقت, عفو و درگزر, مساوات, تقوی وغیرہ جیسی صفات کا بغیر کسی رکاوٹ اور تردد کے ظاہر و نا اخلاق شمار کیا جاتا ہے. اور عظیم سے مراد بہت بڑا اور بلند ہے, یعنی جس کی بلندی کو دوسرے نہ پہنچ سکے. چنانچہ خلق عظیم سے مراد اچھی اور بلند عادات اور پسندیدہ افعال. ہم سے دونوں کا معنی اور مفہوم پوچھا ہے نا خلق عظیم کا. خلق کا الگ سے بتا دیا, عظیم کا الگ سے, اور پھر اینڈ میں آپ نے بتا دیا کہ خلق عظیم سے مراد کیا ہے؟ اچھی اور بلند عادات اور پسندیدہ افعال. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھانے والی ذات کون ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اپنے سبق میں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مکارم اخلاق اور اوصاف کو اپنانے کا حکم قرآن پاک میں دیا وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے.
اب تیسرا سوال کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند فرماتے تھے؟ کوئی سی 3 مثالیں دیں. ہم نے مثالیں بہت ساری اپنے سبق میں پڑھی ہوئی ہیں, آپ نے 3 مثالیں دینی ہیں. جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے تھے. آپ اپنے کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیمند لگا لیتے, گھر میں جھاڑو دے لیتے, بازار سے سودا خرید. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی اور 3 دینا چاہتے ہیں, بکری کا دودھ دھو لیتے, غلام کے ساتھ آٹا گوندھ دیتے, تو آپ وہ 3 بھی دے سکتے ہیں, اور یہ 3 بھی بہت آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 4 ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے شرم و حیا کی کوئی مثال دیں. ٹھیک ہے. شرم و حیا کیا ہے؟ ایمانی کا ایک حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے شرم و حیا ظاہر ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رفع حاجت کے لیے آبادی سے بہت دور نکل جایا کرتے تھے, جبکہ عرب رفع حاجت کے وقت پردہ نہیں کرتے تھے. آپ نے اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیا. سوال نمبر 5 ہے, غیر ضروری عمارات کی تعمیر پر آپ نے کیا فرمایا؟ غیر ضروری عمارات کی تعمیر کو آپ نے ناپسند فرمایا اور کہا ضروری عمارات کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے. چھٹا سوال ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی والا عمل چھوڑ کر سختی والا عمل پسند تھا؟ کوئی ایک مثال دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرماتے تھے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی کہ وہ جب نماز عشاء میں امامت کرواتے ہیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں. آپ نے یہ سنا تو بہت غضبناک ہوئے, لوگوں سے فرمایا بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں. جو شخص تم میں نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے, کیونکہ نماز میں بوڑھے, کمزور, کام والے سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ مثال ہو گئی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7, یہ آخری سوال ہے آپ کا. سیرت پاک سے عدل و انصاف کا کوئی ایک واقعہ بتائیں. تو واقعہ وہی عورت والا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. ایک دفعہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی. سیدنا اسامہ بن زید نے عورت کے لیے آپ سے سفارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو آپ نے اس عورت کو جو ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی, جو ہمارے اسلام میں ہے. ٹھیک ہے. جو بھی چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے, یہ اسلامی سزا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہمارے پاس بک کے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر ہیں 2 سوال, وہ آپ نے خود کرنے ہیں. ایک آپ کے پاس ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یہ آپ بے شک کاپی میں نہ لکھیں, آپ اپنی کتاب کے اوپر ہی, اور میں ان کو ایسے ہی چیک کر لوں گی. چونکہ ہم نے سبق پڑھا ہے اور ماشاءاللہ آپ 8 کلاس کے بچے ہیں. ٹھیک ہے. 8 کلاس کے بچوں نے جب سبق پڑھ لیا, ریڈنگ کر لی, اس کو سمجھ لیا, تو جو درست جواب ہے وہ بھی آپ ڈھونڈ کے خود لکھیں گے, اور جو خالی جگہ پر کرنی ہے, آپ کے 2 سوال کتاب کے اوپر ہیں, وہ بھی آپ نے دونوں اپنے جو ہے وہ کتاب کے اوپر ہی ان کو حل کرنا ہے. انشاءاللہ میں ان کو چیک کر کے آپ کو دے دوں گی. تو یہ دونوں آپ کریں, اور یہ ہوم ورک بھی آپ نے کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.